دوستو کنگز کالج لندن کے ایسوسیٹ پروفیسر اینڈریز کریگ کا کہنا ہے کہ امریکہ یہ جنگ مطلب ایران پر مسلط کی گئی جنگ یہ آپریشنلی تو جیت چکا ہے، مطلب آپریشنل ایکسیلنس ہوئی ہے، آپریشنلی اس نے تباہ کیے ہیں ٹارگٹ اسرائیل کے ساتھ مل کر، واٹ ایور لینڈ پر گراؤنڈ پر وہ جیت چکا ہے، مگر پولیٹیکلی یہ جیت نہیں سکا۔ پولیٹیکلی اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں ہے کہ امریکہ کی یہ پولیٹیکل اینڈ گیم ہے کہ نہیں جو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم کے دل میں اور نیت میں کیا ہے، پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے اس قوم پر تسلط حاصل کر لیا ہے۔ ایرانیوں کے لیے جو جنگ ہے یہ بڑی سمپل ہے، مطلب ایران اگر جب تک لوز نہیں کرے گا وہ ون ہی ون ہے، مطلب وہ جیتا ہی جیتا ہوا ہے۔ لیکن امریکہ کے لیے کیا ہے، امریکہ جب تک جیتے گا نہیں وہ لوز رہے گا، مطلب اس جنگ میں ڈیفیٹڈ رہے گا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال لے لیجئے کہ کسی بھی ملک کی عوام جو ہے، پاکستان کی عوام جو ہے، اس کو سمجھیں کہ پاکستانی عوام کون سا نظام یا سسٹم چاہتی ہے۔ اب پاکستانی عوام پچھلے کئی سالوں سے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، پاکستانی عوام کی توپوں کا رخ ایک ٹرینڈ مزاج بن گیا ہے کہ جو بھی سسٹم پاکستان میں خراب ہے وہ فوج اور جرنیلوں کی وجہ سے خراب ہے۔ لیکن آپ میجورٹی پاکستانیوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، کنفرم ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کون سا نظام قائم ہوگا تو کام کرے گا۔ موسٹلی مور دین 50% لوگ یہ کہیں گے کہ یار ہمارا حل تو اسلامی نظام میں ہے، کیونکہ ان کو بتایا یہ گیا بار بار ریپیٹڈلی۔ لیکن جو اس نظام کو یا ملک کو چلا رہے ہیں پاکستان میں اور جو خوشحال ہیں وہ اسلامی نظام کے تحت نہیں ہیں، وہ کسی اور نظام کے تحت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور دوسری جانب بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ماڈرن سسٹم چاہیے، ایک ورکیبل سسٹم چاہیے۔ وہ سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ جسٹس کا نظام ہوگا تو سسٹم چل پڑے گا۔ امریکہ اور ایران کے لیے جنگ کی ٹرمینالوجیز بہت ڈیفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل دوسری مثال لے لیجئے، افغانستان والے کبھی بھی جنگ نہیں ہارتے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام بڑی بڑی ریاستوں کا قبرستان افغانستان میں بنا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کھونے کے لیے کون سے حقوق ہیں، یہ کون سا نظام ہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے جسے وہ کھو دیں گے تو وہ پچھتائیں گے۔ تو ایسی ان کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس بیسک ہیومن رائٹس ہیں، پینے تک کا صاف پانی بھی نہیں شاید ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ پنجاب میں پاکستان میں سہولتیں انجوائے کرتے ہیں، افغانی یہ نہیں کر رہے، تو ان کے لیے ہارنا کیا ہے، جان دے دینا۔ تو جب تک وہ جان نہیں دیں گے دوسری پارٹی جو ان پر اٹیک کرے گی وہ جیتے گی نہیں۔ یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اور دوسری جانب جو ایران کے ریولیوشنری گارڈز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ کہ وہ ایران کے بیلسٹک میزائلز کا ذخیرہ تباہ کر چکے ہیں یہ غلط کلیم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل جو ایران کے پاس ہیں ان کا پروجیکٹائلز ہم نے ابھی ڈپلوائے نہیں کیا۔ پروجیکٹائلز کا مطلب ہے کہ ایران کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی ہے جس کے اندر ہزاروں میزائلز ذخیرہ ہیں یا سٹور کیے گئے ہیں۔ اگر ان کو ڈپلوائے کر دیا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا دوسری پارٹی کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے کیا کیا ہے، اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے اور شاید انہوں نے یہ کام کر بھی دیا ہے کہ جو ایران کے اندر لانچ پیڈ تھے جہاں سے میزائل لانچ کیا جاتا ہے وہ لانچ پیڈ ہی تباہ کر دیے ہیں۔ اور اس کا ثبوت اسرائیل نے اس طرح دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے ریٹیلیشن آتی تھی ایران سے وہ نسبتاً کم ہو چکی ہے۔ نمبر آف میزائلز جو اسرائیل پر فائر کیے جاتے تھے ایران کی طرف سے وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ تو دس کین بی ون آف دا ایویڈنسز کہ اسرائیل کا یہ کلیم درست ہو کہ وہاں کے لانچ پیڈ تباہ کر دیے گئے، اور اگر لانچ پیڈ تباہ کر دیے گئے ہیں تو وہ جو پروجیکٹائل انڈر گراؤنڈ میزائل ہیں ایران کے، ظاہر ہے ان کا کیا کام ہے، وہ بھی پھر کام نہیں کریں گے، وہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ دوسری جانب بہت خطرناک چیز ہوئی کہ اسرائیل نے واشنگٹن کو یہ انفارم تو کیا کہ ہم ایران کے آئل ریفائنریز پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن واشنگٹن کو اس بات کا علم نہیں تھا امریکہ کو کہ یہ اتنا وائڈ سپریڈ اٹیک کریں گے ایران پر اسرائیل والے کہ تیل کے ذخائر افیکٹ ہوں گے۔ تو جب اسرائیل نے ایران کے
ایرانی تیل کے ذخائر پر اور ان کے آئل ریفائنریز پر اٹیک کیے ہیں، تو یہ اتنا وائڈ سپریڈ اٹیک تھا کہ آسمان جو تھا وہ رات کے وقت دن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے ریفائنریز کو، جو آئل پروڈکشن یونٹس کو ہٹ نہیں کیا، انہوں نے ان کی سٹوریج کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ کے واشنگٹن کے اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ دس شوڈ ناٹ بی دا کیس۔ اگر انہوں نے ہٹ کیا تو بہت غلط کیا، ہمیں تیل کے ذخائر کو بچانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر یہ بات امپورٹنٹ ہے، سمجھنے والی ہے کہ اگر آئل ڈپازٹس پر بھی حملہ کیا ہے تو وہاں سے جو آئل فیومز آسمان پر چلے گئے ہیں وہ کتنے خطرناک ہے، آئیے وہ جانتے ہیں۔ یہ جو بلیک کلاؤڈز ہیں یہ بلیک رین کا باعث بنتے ہیں، اور بلیک رین جو ہے جب وہ برسے گی اور جب وہ برستی ہے تو دیٹ از ایسڈ رین، اس کے اندر کیمیکل کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور وہ لنگز اور استھما کے مریضوں کے لیے، بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے انتہا درجے کی خطرناک جو ہے بارش ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں میں اور بزرگوں میں اور جو تھوڑا سا ڈیفینسو سسٹم، جن کا ہیلتھ سسٹم تھوڑا سا ویک ہے، ان پر یہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم افیکٹ ڈالے گا، ان کے دل کے اوپر، ان کے سانس کے اوپر، ان کے گلے کے اوپر اور ان کے میموری کے اوپر، مطلب یہ کوگنیٹو فنکشن جو ہے آپ کا برین کا، اس کو بھی افیکٹ کرے گا، اور لانگ ٹرم میں یہ کینسر کا باعث بن سکتا ہے یہ بارش۔ تو اس لیے ایرانیوں کو ریڈ کریسنٹ جو اتھارٹی ہے، جو ہیومن چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اس نے ایرانیوں کو یہ وارن کیا ہے کہ آپ لوگ ماسک لگا کر رکھیں، اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے مست ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی یہ دو عورتوں کی تصویر دیکھیں، شاید لوگوں کو وہاں علم نہیں ہے کہ سائنٹیفیکلی اس میں الٹرا فائن جو پارٹیکلز ہیں، جن کو سائنٹسٹ PM2.5 کہہ رہے ہیں، اور دوسری جانب سلفر آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ کے ذرات اس بارش میں شامل ہیں، جو کہ ہیلتھ کے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے مکمل طور پر ڈیمیجنگ ہے۔ تہران میں ریفائنری ہے رے کے نام سے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ شاہران آئل ڈیپو کو جو ہے ہٹ کیا گیا ہے۔ اغدیش آئل ویئر ہاؤس، اس کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ زیادہ تر تہران کے علاقے میں واقع ہے۔ کرج فیسیلیٹیز جو کہ آئل پروڈکشن فیسیلیٹی ہے، اس کو بھی اٹیک کیا گیا ہے، اور وہ فیوم کی شکل اختیار کر کے، بادلوں کی شکل اختیار کر کے آسمان پر موجود ہے، لٹکا ہوا ہے ایک بیماری کی طرح، یہ بادل سارے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب بیماری ہے، یہ پوری بیماری، اگر جیسے ہی بارشیں برسیں گی، بارش ہوگی، اس کے فیومز نیچے آئیں گے، سانس لینے سے جیسے ہی اندر جائیں گے، یہ الٹرا فائن پارٹیکلز آپ کے بلڈ کا پارٹ بنیں گے، اور لانگ ٹرم میں یہ کینسر کا باعث بنیں گے۔ اب اس تمام لوگ اس کو، اور انکلوڈنگ امریکہ، اس کو کانڈیم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا وائڈ سپریڈ آئل کے ذخائر پر اٹیک وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے آئل ریفائنریز کے اوپر، یہ ایران کو توڑنے کے لیے کیا گیا ہے، ایران بریک ہو جائے، ٹوٹ جائے، مائیگریٹ کر جائیں فوراً، وہ بہتر ہوگا۔ اپنی صحت کو دیکھیں، اپنی صحت کو بچانے کے لیے تہران سے اور جہاں جہاں آئل ریفائنریز پر اٹیک کیے گئے ہیں، آپ بھی اس میسج کو جتنا پہنچا سکتے ہیں کہ اس علاقے سے اپنے گھروں کو ٹیمپریریلی عارضی طور پر وہاں سے چھوڑ دیں، وہاں سے بھاگ جائیں، دوسرے شہروں میں چلے جائیں۔ ایران کے پاس جو میزائل آتے ہیں ان میں 4 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 کلوز رینج، کلوز رینج کا مطلب ہے کہ اپ ٹو 300 کلومیٹر تک وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف شارٹ رینج میزائل، شارٹ رینج کا مطلب ہے 300 کلومیٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک وہ مارک کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف مڈ رینج میزائل جو کہ تقریباً 3000 کلومیٹر سے 5000 کلومیٹر تک کر سکتے ہیں۔ انٹر کانٹیننٹل میزائل جن کی رینج 5000 کلومیٹر سے اوپر ہے۔ لیکن ایران کے پاس جو کلوز رینج اور مڈ رینج کے میزائلز ہیں، مطلب جو اپ ٹو 5000 کلومیٹر تک مارک کر سکتے ہیں، ان کی تعداد رپورٹڈلی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو مشرق وسطیٰ کا ایریا آتا ہے، دبئی، قطر، بحرین، سعودی عرب، یہ تمام ریجنز جو ہیں یہ ایران کے بیلسٹک میزائلز کی رینج میں بخوبی آ جاتے ہیں، اور اگر ایران یہاں پر، جس طرح ایران ان تمام ملکوں میں حملے کرتا رہا ہے، اور ترکی بھی 5000 کی رینج میں آتا ہے ایران سے،
تو ایران جو ترکی پر حملہ ہوا ہے اس کا بلیم بھی ایران پر کیا جا رہا ہے، لیکن ایران نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے کہ اس نے یہ حملہ نہیں کیا۔ لیکن ایران پر یقین کون کرے گا، کیونکہ وہ نیبرنگ کنٹریز میں جہاں جہاں امریکہ کی بیسز ہیں وہاں پر حملے کر چکا ہے، اور امریکہ کی بیسز تقریباً ان تمام مشرق وسطیٰ میں اور ترکی سمیت، ترکی میں اکرک میں اس کی ایک یو ایس اے بیس ہے جہاں پر ان کی آرمی تعینات ہے، وہاں پر اٹیک ہوا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر بھی اٹیک یہی کہا گیا ہے کہ ایران نہیں کیا ہے، لیکن ایران نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب تمام جو سائٹس ہیں، تمام مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ جو ہے، یہاں پر تقریباً 20 سے زیادہ یو ایس اے کی بیسز ہیں۔ اب یہاں پر اگر ان بیسز کو اور یہاں کے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا ہو تو ایران کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ جو تعداد ہے وہ ان ہی میزائلز کی ہے۔ تو خیر، اگر انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جاتا رہا اسی طرح سے، تو ایران کہہ رہا ہے کہ میں انرجی فیسیلیٹیز جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو ہٹ کروں گا، اور اگر یہ کام جاری رہا تو آپ کے پیٹرول کی قیمت تقریباً $2.25 پر لیٹر ہو جائے گی، تقریباً $200 پر بیرل ہو جائے گی، جو کہ پچھلے ہفتے 2-3 دن پہلے $93 پر بیرل تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ 1.65 کو 2.25 کو ملٹیپلائی کر لیں تو شاید ہمیں پاکستان میں تیل 450 یا 500 روپے پر لیٹر تک جاتا ہوا نظر آئے۔ ٹھیک ہے، ترقی یافتہ ممالک جو ہیں، اکنامیکلی سٹرونگ کنٹریز جو ہیں، وہ تو اس چیز کو برداشت کر لیں گی، لیکن پاکستان کے لیے یہ چیز برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔